سورة فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ بانیان مجلس سے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما۔ مومنین دی جان مال اور عزت دی خود محافظت فرما۔ مریض مومنین نوں شفاء کلی عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین بے اولاد نا اولاد عطا فرما، جنہاں دی نرینہ اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ بار علاج جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں مستجاب فرما۔ مسافرین دے سفر بے خطر فرما، سانو حج و زیارات تو مشرف فرما۔ مقامات مقدسہ دی خود ہی حفاظت فرما۔ پورا شعبدہ اور ساڑے حقیقی وارث امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ صدا شمار انہ دے آوان و انصار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 12ویں آقا دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيد العرب والعجم مكي المدني، أكيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صلوات۔ صاحب والبراق والعلم، اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والكلام، أحمد المصطفى۔ صلوات۔ وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين۔ صلوات۔ زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین، وبیر العلم ابی الحسن والحسین، سید الاولیاء امام الہدى امیر المؤمنین۔
جڑا وسدی ہے نبی دی دھی اے لقبن سیدہ دے جدا محمد دی دھی یتیم ہوئی مظلوم دل مغموم دل محروم تیان کے میراث ابیہا جدا خالی والے بزور اے لقب عطا ہوئے اللتی قالت سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیال رو رو کیا دیئے بابا دھی رول گئیے والا اولاد حجیبین الطاہرین المعصومین علی الحسن المعصوم المسموم والحسین الغریب المظلوم حسین کوئی زیادہ غریب جنائی کدن غریب ہویا ہے جدا غازی ڈر گیا اجرکم اللہ جدا اکبر دے سینے جبرچی لگی جوانان دیا لاشا جا جا کے تھکا ہویا حسین جدا سارے ڈر گئے تے کلا رہ گئے اجرکم اللہ کہلے سجے دے دائی وط کھپے دے دائی او دو کے دے گئی اور زیادہ راوت مقتل لے پاسے وے کیا دائیو میرے سونے شاہ سوارو کدے ڈر گئے ہو اجرکم اللہ اگے تو نو سنے نام سارے آوے آوے کھو میں کلا رہ گیا میں لحظے دا مہمانا اجرکم اللہ ماں دیا جھولیاں تو داری نال منسلک کو آؤ تو ساتھ میں رل کے پوچھ دے مولا لاشا نو تا کوئی حقلا نہیں مرے دا ٹور گیا نو جو گڑا سنے نائے تسے تینو پانی پیواوے مولا گھوڑے تے سوار کراوانا لا کوئی نہیں گھوڑے تے سوار کراوے او جوانو آدھے نہ تسا نہ آدھا گھوڑے تے سوار کراو مولا وطلاشا نو جو حقلا کھڑا مرین ہے کیوں کھڑا مرین ہے آدھا کھڑا قوم ایو الکرام ودفعو عن حرم رسول اللہ آدھا یو میرے سوڑے جوانو اٹھو میریاں بھیڑاں دے برکے بجاؤ میں لحظے دا اجرکم اللہ اتنا پیارا ہے اس بہنان دا پردہ سڑیں دا کھڑا ہے عباس اکبر یادامی دی رات گزری ہے تو انوادر ہے تو سائیں لگے ونیو میریاں بہنہ نوینا لئی ونیو او میں نو آدھے آئے مولا تینو کلا نہ چھڑے دے آدھے آؤ ویکھو میں کلا رہ گیا جی اجرکم اللہ عزادار بیٹھے زخمت جور جور تیران دے زخم تلوارین دے زخم نیزیان دے زخم او مٹی تے بے کے رومانا لا فقط تیرا تلواری تے نیزیان دے زخم نائل او کتھائی عباس دے باغوان دے زخم کتھائی اکبر دی جوانی دا زخم اجرکم اللہ فقط تیرا تلواری تے جوانان دے زخم نائن جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو ایک زخم جڑا بہوں گے رائے کرو سوالو کیڑا زخم او زینب دی چادر دا زخم پتہ اس میں لحظے دا مہمالا جی اجرکم اللہ حوصلے نال کافی دیر دی مجلس شروع ہے میں آکھے چھکا بیٹھو سے آزادار بیٹھے ہو زخمت چور چور زین ڈھل
چلی ہوئی واگ ترٹی ہوئی گھوڑے دیواگ نپ کے خیمیاں دے دروازے تھے آیا کھڑا ہے آکے آدھا کھڑا ہے میریاں تسیاں بہنا میرا آخری سلام اجرکم اللہ بہنا تے بھیراوانو پتہ ہوندے او بہن بھیرا نال بڑی محبت کریں دیئے جڑے بہنا دے بھیرا بیٹھے ہو زینب آم بہن نائی حسین آم بھیرا نائی او جدا عالیہ دی شادی عبداللہ نال ہوئی آئی علی مولا شرط رکھی آئی عبداللہ او میری زینب تے حسین دا وکھرا پیارے جدا عالیہ حسین ملن ونجے روکے نہیں او حسین آکے آدھا کھڑے زینب میرا آخری سلام اجرکم اللہ ازادار بیٹھے ہو ساری بیبیاں خیمے دے اندر آگئی ہیں زینب دیویر بیر کیوں کھڑے خیمے لنگا آدھے اماں دی جائی میں زخمیہ تو میری بہنے سن سو کڑا جواب دیتا ہے آدھی ویر گھبرا نہیں تو کوئی پہلا زخمی ہے او میں تا بچپن تو اماں نو پٹیاں بندی رہی ہے بابے نو پٹیاں بندی رہی ہے او میں تا ویر حسن دے جگر دے ٹکڑے اچھا دے لیندی رہی ہے او کہ میں لنگا بھین خون صاف کری اجرکم اللہ آدھا کھڑے اختی زینب بیتینی بے سو بن عتیق اماں دی جائی میرا نماز دوے لے وات کان لا میرے قاتل تانے کھڑے مرے دے او آدھے کھڑن حسین بہنا دے اولے للائے ہون بہرہ جی اجرکم من اللہ حوصلے نال مولا تو ریاسو قبول کرے مولا بھائی چمندہ صفحہ دا وچھایا عبادت شمار کرے بہن جو آئی تے بھیرا پرانا لباس منگے آئے زینب پرانا لباس لے آئے روایت لفظ پرانا لباس لے آئے تلوار نال جا جا تو پڑھنا شروع کی دائے زینب دیویر پرانا پڑھیں دا کیوں ہے آدھے اماں دی جائی ہے جتنے آئے ہوئے نیکی رائے دے لوگ او میں مری ونجڑا ہے میری لاش تے لوٹی پائے جی آواز ودھاویں عزادار میں پرانا تاں پہنا یہرہ محرم تے میری لاش تے آوڑا ہے زینب جدہ تو میری لاش تے آوے میرے بدن تے کوئی کپڑا تا ہوئے آخری جملے تمیدی مصائب دے عزادار بیٹھے ہو حسین پرانا لباس دے ویتن کی دے بہڑا دیویر منت لا ایک واری خیمے چا حسین خیمے چائے جڑے بہنا دے بھرا بیٹھے ہو زینب آگ جل خیمے حسین آئے آدھے حکم کار آدھی حکم نہیں منت آدھی حسین منت لا میں نو اماں دی وسیعت یاد آئی میں نو آخری لیا کیا ایس زینب او جدہ بھیرا رات چنا کیا ہوئی اور پرانا لباس منگی وقت میدان ونیان لگی اور زینب میری طرفوں بھیرا دگال جمل میں وقت بھیرا نیل بھڑا جی مرحبا حوصلے نال عزادار بیٹھے ہو حسین گل ودھائے آدھی نام ویر ایدو تبابت نانا چم دے آئے او میں نو دوں گل چما جدو تھوڑی دیر بعد شمر دا خنجار حسین سجدے چ سر رکھیا بہن بوسے لونے شروع کی تھیل پہلا بوسا آدھی نانے دا بوسائی بابے دا بوسائی ماں دا بوسائی ویر حسن دا بوسائی آخر تے آدھی اجڑی بھین دا بوسائی جی
اجرکم من اللہ مولا حسین سجدے تو سر جائے پوچھ دے زینب راضی ہے آدھی رب راضی ہے اور حسین دے زینب تے ماں دی وصیت پوری کی دیئے اور میں نوئی کرن دے آدھی حکم کار پتر دوے آئے نہ جڑے دے چھوڑے لا حسین دے چھے نہیں ایک واری اپنے خیمے جا عالیہ اپنے خیمے جائیے حسین بال ہائیے عبادہ پردہ بڑھائے آدھے زینب ایک واری سار تو چادر لہا او میں نو سار چما او میں نو کے نیزہ تھے اوڑے تے اٹھ دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام واللہ معاشیت علی الا من افا بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه صلوات دعا ہے مالک تو ریاسو قبول فرماوے مالک بھائیاں دا ہے صفحہ ازاوی شاید عبادت شمار فرماوے صفحہ ازاوی تے جتنے لوگ ہیں حاجات رکھ دن مالک تو نہیں حاجات پوریاں فرماوے ان دعاوں دی قبولیت واسطے بآواز بلند سے پڑھو میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین بہت سونا تمہیدی مصحب دا استقبال کی تنے مالک توڑی توفیقات خیر اضافہ فرماوے میں جناب دے سامنے 6ویں امام صادق آل محمد دی ایک حدیث دی تلاوت کی تھی سلواق معصوم دی ذات تے اچھی آواز نہ پڑھو جڑی حدیث میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی اس حدیث دے اندر تیرے اور میرے 6ویں امام نے علی دے سچے شیعہ دیاں صفتاں بیان کی تھی کیونکہ آج تا ہر بندہ دعویٰ کر رہے ہیں جو میں ہاں علی دا سچا شیعہ سادہ دعویٰ میں آرو ملاک نہیں علی دا سچا شیعہ وہ ہے جس نو 14 آنکھیں جو اس سادہ شیعہ ہے مختلف حدیث موجود ہیں کسے دے وچ آیا جو شیعہ علی او ہو سی جڑا 40 دا زوار ہو سی دائیں ہاتھ سے حقیق دی انگوٹھی ہو سی 51 رکعت نماز پڑھن والا ہو سی ساریاں حدیث اپنے مقام تے مسلم جڑی حدیث میں جناب دے سامنے بیان کی تھی اس صادق آل محمد نے علی ابن ابی طالب دے سچے شیعہ دیاں 5 صفتاں بیان کی تھی اور جس معصوم دا لقب صادق ہوئے اس معصوم نو قسم چاون دی ضرورت نہیں لیکن اس حدیث دی ابتدا تیرے اور میرے 6ویں امام صادق آل محمد نے اللہ دی قسم چاہی معصوم فرمایا واللہ منو اللہ دی قسم معاشیت علی وہ شیعہ علی نہیں ہو سکتا اللہ مگر کون ہے شیعہ علی پہلی صفت نوجوان متوجہ ہونا من افا بطنہو پہلی صفت صادق آل محمد نے علی دے شیعہ دے دسی علی دا سچا شیعہ او سی من افا بطنہو جس دا شکم لقمہ حرام تو پاک ہو سی حلال کھاون والا علی دا شیعہ ہو سی کیوں جو حرام ہے ریجس اور ساڑھے بچیاں نو بھی آئے تطہیر یاد ہے جو خالق ارادہ فرما چھوڑے ہے جو ریجس نو میں اہل بیت کو دور رکھے حرام کھاون والا جو کچھ ہوئے ہو سکتا ہے علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا علی دا سچا شیعہ وہ ہے جس تے دسترخوان تے لقمہ حلال ہوئے والدین آئے ودے ہوندن اپنی پریشانی بیان کر رہے ہوندن جی دعا قبول نہیں ہوندی گھارج پریشانی ہیں اولاد نافرمان ہو کے سادے اگے بولنا شروع کر لئے معصومین دی روایات دا مطالعہ کر معصوم
تیرے اور میرے روح دے معالج ایر حدیثاں بیان کر دے ہوئے نظر آن دن جدہ اس قسم دے حالات بن وجنی وقت اپنے مقسم دے پاس سے ایک جڑا لکمہ گھر لے کے آ رہے ہیں کدائیں او لکمہ حرام دتا نہیں، کیونکہ روایات دے اندر موجود ہے ایک لکمہ حرام دا کھاون نال 40 دن تک بندے دی دعا قبول نہیں ہوتی۔ علی دا سچا شیعہ لکمہ حلال کھاون والا سن دے رہاں دے ہو مولا امام حسین علیہ السلام مدینے تو لے کے کربلا تک کئی خطبات ہیں میرے مولا دے، مولا خطب ارشاد فرمائے لوگاں دی واز و نصیحت واسطے اور حجت خدا دا کام ہی ہوندے جو جتنے زیادہ ہور بن جاویں جتنے زیادہ راہ نجات سے آ جاویں، کیونکہ مقصد حسین کیا ہے؟ تیرے اور میرے 6ویں امام نے امام حسین دے مقصد نو 2 جملے بیان کیتا کہ میرے امام دا مقصد اے ہا لوگاں نو جہالت تو کڑ کے علم والے پاسے لے آوے، گمراہیاں دے اندھیرے جو کڑ کے ہدایت دے رستے تے لے آوے۔ امام دی کوشش رہی تے خطبے دے رہن، 3 خطبے مولا نے میدان معاشر میدان عاشور کربلا دے میدان اچ دیتے، مولا خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کے آکھن لگا مولا تسی واز و نصیحت کر رہے ہو، تسا لوگاں نو خطبہ دے رہے ہو، انہاں دے ہوتے توڑی گل دا اثر نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ توڑی زبان عصمت والی توڑی پاک زبان ہے، تسا جو کچھ آکھ رہے ہو وہ سچ ہے، توڑی گل دا لوگاں تے اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ معصوم فرمایا میری گفتگو میرے خطبے میری زبان دا قصور نہیں، مولعت بطونہم من الحرام، انہاں سنن والے آندے شکم لقمہ حرام نال پر ہو چکے۔ جدہ انسان دے پیٹ ہوئے حرام دا لقمہ پھر ممبر تے آون والا چاہے معصوم ہی کیوں نہ ہوئے اس دی گل دا اثر نہیں ہوندا، کیونکہ ہر شے دے اندر خالق نے ایک اثر وضعی رکھے ہے۔ ایک مشہد دے عالم دین نے اپنا احوال زندگی چھک واقعہ نقل کیتا ہے، کیونکہ اساں ممبر تے آمن والے دی بھی ذمہ داری ہیں کہ میں ایک مشہد دے دیہات چ گیا تبلیغ دے سلسلے، اتھے جدہ پہنچیا ایک تازی دہاڑی والا مزدور میرے سامنے آئے، میری وضع حیثیت ویکھ کے شکل و صورت ویکھ کے مینوں آکھن لگا تسا مولانا صاحب ہو اور میں اتھے ساڑی بستی دے اندر ساڑے گیران دے اندر تبلیغ دے سلسلے چاہے ہو؟ میں آکھیا ہاں۔ آکھن لگا پھر جتنا عرصہ اس میں بستی چ رہ کے تبلیغ خدا کرنا چاہندے ہو، اس پوری بستی جو کہیں دے گھروں لے کے کوئی شے نہیں کھاونی۔ آج عالم دین آدھے میں پوچھے وجہ کیا؟ اس مزدور آکھے ہن تو اہل بیت دے نام لیوے، ہن اہل بیت نو منن والے، لیکن خمس و زکاة دے پابند کوئی نہیں، رزق حلال کمیں دن لیکن سارا گھر چ رکھ دن، اسی جو اللہ دا واجب ادا نہیں کر دے، لہذا حلال حرام ہو گئے مخلوط۔ تو چاہنا ہے تیری گل دا اثر ہوئے، پھر انہاں دے گھروں کوئی شے نہ کھاویں۔ سلسلہ چلدا رہا، ایک دیاڑے مزدور آیا مجلس سنن، مجلس ختم ہوئی، عالم دین نو لے کے اپنے گھر جا رہے، عالم دین نے رستے دے وچ اس عالم دین دا ہاتھ نپ کے مزدور آدھے مولانا صاحب لگ دے آج جناب عالی شکم حرام نال پر کیتا ہویا۔ ادھے وجہ کیا ہے؟ ادھے اور تو کوئی وجہ نہیں، تو گھر کوئی نہ میں ہمسایہ میں نو کھانے دی دعوت دیتی، حکم جو مومن کدائیں مومن نو کھانے واسطے بلاوے تو نہ نہیں کرنی چاہیے، میں اور کچھ نہیں کیتا، تیری عدم موجودگی ہمسایہ دے گھروں کھانا کھادم، تینوں کی میں پتہ لگے۔ آدھے پہلے جتنے عرصہ توڑی مجلس سے چاندہ رہے ہیں، توڑی انگلیں اثر بھی آئی، توڑے منہ چو بدبو بھی نہیں آندی، آج گلیں اثر بھی کوئی نہیں، اور توڑے منہ چو ایسی گندی بدبو آ رہی ہے جڑی مینوں مجلس سے بھی نہیں باہن دے۔ علی دا سیاہ سچا وہ ہوندے جس دا رزق حلال ہو، پھر اللہ حلال رزق کماون والے نو دوست رکھ دے۔ پیغمبر خدا سفر تو واپس آئے، صحابہ مسافہ کیتا، ایک صحابی نال جدا رحمت للعالمین نے مسافہ کیتا نا، تے اس صحابی دے ہست ہیں سخت، ہاتھ دے اتے گڑھا پئیاں ہویاں، اے جی میں مزدور لوگ مزدوری کر دن چھالے بن ویندن، رحمت خدا دے وجود دا پیکر پوچھن لگے تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ آکھن لگا یا نبی اللہ
میں کھوئی چرسے نال پانی چھکینا ہتھاں تے چھالے بن دن چھالے پھٹ کے گڈیں دی شکل میں تازی دہاڑی والا مزدور ہاں کائنات دے رسول اس مزدور دا ہاتھ نہ پیا صحابہ دے درمیان لے آ کے ہاتھ بلند کر کے آکھیا او میرے صحابہ آؤ تانوں او ہاتھ وکھاواں جڑے ہاتھ تے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر چھوڑے فخر کی چکر حلال دی روزی کماون والا اللہ بنائے مزدور دے ہاتھ جس ہاتھ دے اتے چھالے تے گڈی ہون خالق نے جہنم دی اگ نو بھی حرام کر چھوڑیا عبداللہ ابن یافور تیرے اس 6ویں معصوم دا صحابی آ کے آکھن لگا مولا اساں تو سن دے ہیں جو تساں دنیا نو دے چھوڑی طلاق اساں دنیا دے پیچھے لگ گئے اساں دنیا کماون وچ دن رات گزار رہے تیرے اور میرے 6ویں امام پوچھیا اے عبداللہ دسا جدا روزی دی تلاش وچ گھروں نکل دیں تیری نیت کی ہوندی اکھن لگا مولا میں گھروں نکل دا اس واسطے ہاں جو میں ونیا اپنے بچیاں دی روزی تلاش کراں تاکہ میرے بچے کسے دے اگے ہاتھ نہ پھیلاؤں معصوم فرمایا بچیاں تو رزق اضافی ہوئی پھر اکھن لگا مولا پھر دل چاہندا ہے والدین بہنا میرا رشتہ داراں خرچ کراں صلہ رحمی کراں معصوم فرمایا اس تو بھی رزق ود جاوی پھر غرباء و مساکین ایک تقسیم کراں معصوم فرمایا خدا اس تو بھی زیادہ دیوی ادے مولا وا دل کر دے جو حج بیت اللہ کراواں معصوم فرمایا عبداللہ ابن یافور جس نیت نال تو رزق کماون ویندے دنیا داری نہیں عین عبادت خدا اللہ نو پسند ہے تو اس دی مخلوق دی مدد کرن واسطے گھروں نکل دیں کیونکہ انسان نو خلقی تے خالق مقصد خلقت انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فقط عبادت واسطے الا دا لفظ علماء کرام تشریف فرما ہیں لیکن اگر زندگی دا مطالعہ کرو عبادتاں دے وقت مخصوص ہیں ساری زندگی ہی میں گزر دی معصوم فرمائندے نا اس پوری زندگی نو اطاعت خدا وچ گزار پھر بیٹھا دکان تے ہوشیں لکھی عبادت جا رہی ہے اہل بیت دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزار پہلی صفت علی دے شیعہ دی من افا بطنہ اس دا شکم لقمہ حرام تو پاک ہو سی دوسری صفت من افا فرجہ علی دے شیعہ دی یہ ہے وہ عفیف اور پاک دامن ہو سی کیونکہ غیور اللہ دی صفت ہے 14 بھی ہیں غیور بے غیرت 14 نال کوئی واسطہ نہیں اس واسطے علی دا شیعہ غیرت مند ہو سی بے غیرت علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا بلخ دا گورنر بادشاہ منگے ٹیکس فصلہ ہوئیاں نا جی میں آج کل بارشہ نہیں ہو رہی ہیں کہ نہ علاقے دی فصل دا دار و مداری بارش دے نہ پریشانی دی عالم میں جب فصلہ ہوئیاں نہیں بادشاہ ٹیکس منگے کہ جواب دے وہاں گھر رہے بیوی ویکھے پریشان آدھی یہ بھلوی پریشان کیوں ہے سارا ماجرہ دسے جو بادشاہ ٹیکس منگے فصلہ ہوئیاں نہیں آدھی یہ گھبرا نہیں میں ہاں تائیں گورنر دی بیوی میرا قیمتی لباس موجود ہے جس سے ہیرے جواہرات موجود ہیں جا اس سال دے ٹیکس دے بدلے میرا لباس بادشاہ نو دے زوجہ دا لباس چاہے اس بادشاہ دے گول آئے بادشاہ لباس ڈٹھے مستور دا نراد ہو گیا دے میں خراج دے ٹیکس منگے تو ایک مستور دا لباس میرے سامنے سارا ماجرہ دسیا بادشاہ ٹیکس معاف کیتا اپنی زوجہ دا لباس چاہ کے گھر آئے بیوی پوچھ دیئے لباس بادشاہ نہیں لے آدھے نہیں آدھی یہ جا پھر بازار ایک فروخت کر غرباء و مساکین ایک تقسیم کر میں یہ لباس دے بیتن نہیں کر سکتی پوچھتا ہے وجہ کیا آدھی یہ اور وجہ کوئی نہیں میرے اس لباس تے ایک غیر محرم دی نگاہ پہ عفیف اور پاک یا الہی کنیزان سیدہ موجود ہیں شرعی حجاب مجلس سے جا اور جناب سیدہ دے و معروف جملے جیڑی مستور آج دے اس زمانے میرے بابے دے دسے ہوئے دین تے عمل کرے اس دین تے عمل کرن دی وجہ نال اس دیاں کلاس فیلو اس دیاں یونیورسٹی فیلو اس دیاں کالج فیلو اس نو تانے مار کے آکھن جو تو پچھلے زمانے دی مستور لہا دے لباس آج دے جدید دور دے مطابق زندگی گزار اے پیغمبر دے دین تے عمل کر کے اللہ دے دین تے عمل کر کے لوگاں دے تانے برداشت کریں دیئے سیدہ فرمین دیئے اس قسم دی مستور دا مقام جنت اج میں ظاہرہ دی ہمسائیگی علی دا شیعہ بھامیں مرد یا مستور مرد بھی پردہ واجب ہے ہاں غیر محرم تے نگاہ پئی فوراً ہٹا شریعت نے تیرے واسطے اے پردہ رکھے اکھاں جھکیاں کر
غیرت مند وہ نہیں جس کی وجہ تو کہیں عزت مند عزت نو اپنا رستہ تبدیل کرنا پڑے. علی دا شیعہ ہوندہ ہی غیرت مند ہے. علی دا شیعہ وہ ہے ہزار گھر دا توڑا اے پنڈ ہوئے بیر دا بندہ آکے اپنا امین دی تلاش چوئے لوگ اشارہ کریں جڑا غازی دے علم والا گھر ہے ایو امانت دارہ دا گھر ہے جنہاں نو منے اسو بھی صادق و امین اے منن والے بھی صادق و امین. ایسا کردار علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن ہوندے. دو صفتاں. تیسری صفت علی دا شیعہ دی جڑی صادق آل محمد نے بیان کی تھی وَعَامِلَ لِخَالِقِ ہی. علی دا شیعہ جیڑا کم انجام دیندہ ہے خالصتاً اللہ دی رضا بس. لوگوں نہیں ویدہ ساری دنیا مخالف ہو جائے وہ ویدہ ہے میرا اللہ اس کام میں راضی ہے یا نہیں. پھر خدا نو دسنا نہیں پوندا جو میری کتنی خالص نیت ہے. آگے جوادی عاملی بہت بڑے مجتہد نران دے جڑے صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہو جان دے وہ فرمیندن آج جیڑے دور اساں زندگی کر رہے ہیں اس دور دے اندر قتل ہو جاونا آسان ہے ریاکاری تو بچنا مشکل ہے. کیونکہ انسان وہ دے کنچا سنن دے آدھی ہے نا شامل تعریف ہوئے فطرتی بات ہے. وہ فرمیندن آج جس دور جساں دے اور شرک نو شرک آکھیا گیا نا ریاکاری شرک خفی ہے. انہاں پھر ایک واقعہ نقل کیتا پیغمبر دی فوج مشرکین نال کر رہی ہے جنگ کافرہ نال ہو رہی ہے جنگ. پیغمبر دے ایک صحابی نو نیت تبدیل ہوئی ایک دشمن دی سواری پسند آئی. اس زمانے دی سواری کیا آئی ایو گدہ اور خچر دشمن دے ایک سوار دا کافر دا گدہ پسند آئے. پہلے تا آئی نا نصرت اسلام جنگ ہون گیا ہے جو اس میں ملعون نو مریساں یہ بھی فنار ہوئے سی مال غنیمت چے گدہ میرا ہوئے سی گیا مارن تے شومی قسمت ماریا گیا. جدہ کائنات دا رسول اس دے قریب تو گزرے نا صحابہ نو اشارہ کر کے پیغمبر فرمایا ہاذا قتیل الحمار اے اللہ دی راہ چ نہیں گدھے دی راہ جس دنیا تو ٹر گیا. انما الاعمال بالنیات. نیت نو خالص بڑا کثرت عمل دی خالق نو ضرورت نہیں خالص عمل دی اللہ نو ضرورت ہے. موسیٰ نبی کو پوچھا حل عملت لی عملا خالصا او میرا نبی دسا میں اللہ واسطے کوئی خالص عمل انجام دیتا ہی. اے چھیڑ چک دوکے دے کسے متدین مومن دی گل نہیں موسیٰ نبی دی گل پوچھن والا خدا موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت صاحب کتاب نبی حل عملت لی عملا خالصا. موسیٰ نبی دسا میں اللہ واسطے کو خالص عمل انجام دیتا ہی. موسیٰ نبی آکھیا بار الہا نمازاں تیرے واسطے روزے تیرے واسطے ساری زندگی دی تسبیح و تحلیل تیری ذات واسطے. آواز قدرت موسیٰ نمازاں روزے تہانی واجب جو رکھیاں نہیں تسبیح و تحلیل تیرے جنت چ درجات دی بلندی دا باعث میرے واسطے کے کیتا ہی. حدیث قدسی دے لفظ فبکا موسیٰ جناب موسیٰ رنے بارے الہو کیڑے کام ان تیرے واسطے خالصتاً. آواز قدرت موسیٰ کدائیں کہیں بھوکے نو کھانا کھوائے کدائیں کہیں محتاج لباس نو لباس پوائے کدائیں کہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے اے ہنو کام جڑے میں خالق واسطے ہن خالصتاً. میری مخلوق نال محبت کتنی کریں ہے. ہاں تیرے اور میری اولاد موسم دی تبدیلی نال پنج پنج تے دہ سوٹ ہم سیگج غریب یتیم رہندے اس دی پرواہ کوئی نہیں. 40 گھر تائیں ہمسایہ ہوندے میں بکرے کھانے کھا کے ستا ہویا ہمسایاں دے گھر فاقن تو کھا کے سیر ہو کے سمسے. 40 گھر تائیں کوئی مومن بھکھا رہ گیا ساری رات اللہ دے ملائکہ لعنت کر دے. اللہ نو مخلوق بڑی پسند ہے خالص عمل دی ضرورت ہے. اور حدیث قدسی شیعہ سنی دوئیں فریق موجود ہو دعا مذہب والے نے نقل کی تھی. خدا دی ذات نے جناب آدم کو پوچھا اے آدم دسا میں اللہ محتاج لباس ہوا تیرے دروازے تے آواں میں نو لباس دے سے.
میں خالق تے آپس پیاسا ہوا مینو پانی پیوے سے میں محتاج غذا ہوا غذا دے سے حضرت آدم آکھیا بار الہا تو ایسی ذات نہ تینوں لباس دی ضرورت نہ کھانے دی ضرورت نہ پانی دی میں نے سمجھ نہیں آئی بار الہ انہاں گلان دا مطلب کیا آواز قدرت آئی آدم جدا میرا کوئی مخلوق ہی چو بندہ تیرے دروازے تے ٹوراوے اس نو حقیر نہ سمجھے ایویں سمجھے میں خالق تیرے دروازے تے ٹوراوے اللہ اکبر یا رسول اللہ کوئی کم علی دا شیعہ کرسی خدا متمع نظر خدا دی ذات جناب سیدہ ایک عروسی دا لباس تیار ہویا پیغمبر جدن سیدہ نو ٹورے علی دے گھر دوجہ دیڑے پیغمبر دی دے گھر ہیں ڈٹھے پرانا لباس دے بیتن کائنات دی کلی رحمت پچھ دی آئیں زہرہ عروسی اللہ لباس ادھی بابا میں جدہ آ رہی ہوں ایک سائلہ سوال کیتا ہے جو اللہ دے راہ تے کوئی لباس ہے عطا کرن والا بابا میں دے چھوڑے پیغمبر آکھے تے پرانا لباس دے میں ادھی بابا میں نو حیاء آندھی ہے جو راہ خدا اچھ دے وہاں تے کوہنا لباس سیرت و کردار ہوئے کیسی زندگی گزاری جیڑا امامی دنیا تو ٹرے ہے پشتے بوریاں لڈن دے نشان ایک کی سنی نے پچھلے مہینے ماہ رمضان ایک گزری امیر کائنات نو جدہ ضرب لگی ہے نا تے طبیب نے دودھ تجویز کیتا ہے مولا حسن کسی نو نہیں آکھے جو میرے بابے واسطے دودھ دی ضرورت جدہ اس آکھے نا تلوار زہر علود آئی زہر دا اثر جگر تک ہو چکا ہے جتنا ہو سکے دودھ پیوا ہوئی خبر کوفے پہنچی مولا حسن دروازہ کھولے ڈٹھے کوفے دے یتیم میں ہر یتیم دے ہتھیں دودھ دا پیال ہے ہر یتیم ود ود کے پیاد ہے ساری زندگی علی میری خدمت کی تھی آج اس علی نو ضرورت ہے میں اپنے حصے اللہ دودھ علی واسطے لے آیا سیرت و کردار ایسا بڑا تیرے آئیڈیل چودہ ہیں اللہ اوڈا نو تیری ہدایت واسطے بڑھائے ڈرامے چو فلم چو اپنا آئیڈیل تے نمونہ نہ بڑھا ایک گھر جناب سیدہ کنیزان سیدہ واسطے نمونہ عمل تیرے آئمہ ساڑھے واسطے سیرت و کردار ہاں اپنے واسطے بھی کر اپنے ہمسایاں دا بھی خیال کر اس دے منن والے جن دی ساری زندگی رضائے خدا ایک گزری وہ جنگ خندق دا مشہور واقعہ جڑا چھوٹے بچیاں نو بھی یاد جد امیر کائنات عمر ابن عبد ود نو گرایا اتنا بڑا بہادر جڑا ہزارہ نال کلا لڑن والا علی ڈھائے سینے تے مولا سوار ہوئے اس ظالم گستاخی کی تھی چھوڑ دیتا علی صحابہ پریشان یا علی اتنا بڑا بہادر ایک دفعہ زمین تے سٹ کے چھوڑیا کیوں ہو سکتے علی تے حملہ کرے تے شہید کر دے وے دوسری دفعہ علی وہ دا سر تن تو جدا کر کے جدہ صحابہ پہنچے نا تے پوچھیا صحابہ یا علی پہلی دفعہ انہوں چھوڑیا کیوں ہے امیر کائنات فرمایا پہلی دفعہ کی تھی اس میرے نال گستاخی اس سے لے آئی میرا غصہ شامل میں علی نام چاہتا ایک مشرک دا سر تن تو جدا کرا میری نیت خالصتاً اللہ والی نہ ہو جلے غصہ ٹھنڈا ہوئے خالصتاً خدا دی رضا واسطے میں اس دا سر تن تو جدا کیتا ہے اور ملا محمد باقر مجلسی نے اپنے احوال زندگی اور میں تو دسی بن جاؤ مومن ازادار تھوڑا وقت قیمتی ہے بہشت خدا بہانے میں جوئی ہے پلہ بہانے تلاش کریں دے ایک کام کر جنت دے چھوڑے سا ایک کر جنت دے چھوڑے سا ورنہ اگر وہ اپنی کرسی عدالت باہے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ایک ذرے ذرے دا ہر پل دا انسان کو حساب ہونے تو خالق بہانے منگ دے ملا محمد باقر مجلسی ساڑھے مذہب دے بہت بڑے عالم انہاں اپنے احوالے ایک واقعہ نقل کی دے ایک صلوات پڑھو بر محمد والے وعدن عالم خوابج میں دیکھا ہے دنیا تو ڈر گیا حساب و کتاب ہو رہے ہیں جدہ میری واری آئی آواز قدرت آئی ملا محمد باقر مجلسی دسا میں اللہ واسطے کی تھی ادھے میں آکھیا کتابہ لکھیاں تدریس مدرسے بنائے واز و نصیحت سارا کوئی تو تیرے واسطے آواز قدرت آئی ملا محمد باقر مجلسی انہا سارے کماں دا سلا میں تینوں دنیا کی دے چھوڑے ہیں
اج ہی لوگ تینوں ملا محمد باقر مجلسی آدھن اور سلا کے چاہیے میرے واسطے کی کیتائی آدھے میں پریشان ہوئے آواز قدرت ہی پریشان نہ ہو یہ سارے کام جڑے تین گنن انہاں دا سلا میں دنیا دے چھوڑے ایک ایو جے تیرا عمل میں نو پسند آئے تیرے اس عمل دے بدلے میں تیرے واسطے جنت لکھ چھوڑی عمل کیڑا ہے گلی چپے گزردہ میں تیرے سامنے ایک بیوہ یتیم چاہیا ہویا ہی بیوہ دموں بے پاسے یتیم تیرے پاسے ویکھ رہے آئی تیرے اچھے این فروٹ یتیم حسرت بھری نگاہ تیرے فروٹاں سے کی تھی تے ایک میوہ چاہ کے یتیم دے ہاتھ رکھے پھر جیڑی میں خالق نو گل پسند آئی تے او یتیم دے ہاتھ میوہ رکھ کے فوراً گلی دا رخ تبدیل کی تے جو اس دی ماں شرمندہ نہ ہوئے ملا محمد باقر مجلسی تیرا ایک خالص عمل میں نو اتنا پسند ہے جو میں جنت لکھ چھوڑی اور روایات پڑھ کے بیکھو جدہ واجب صدقہ زکاة دیونا چاہنا ہے فطرہ دیونا چاہنا ہے خمس ادا کرنا چاہنا ہے اللہ اعلان کر کے دے لوگاں نو دس کے دے بھئی بیانوی واجب دی تشویق ہوئے لیکن جدہ ویسے کسی دی مدد کرنا چاہنا ہے بس سیلفیاں نہ بڑھائیاں کر کسی دی عزت مجروح نہ کیجی کر سجے ہاتھ نہ دیتا کر تے کھبے ہاتھ نو پتہ ہی نہ لگن دیتا کر چھپ کے خالق نو خالص عمل دی ضرورت ہے پھر اس خالق نو دسنا نہیں پوندا جو میرا عمل اتنا خالص ہے اس سے واسطے آکھیا گیا نیت المومن خیر من عمل ہی مومن دی نیت اس دے عمل کو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نیت دے اندر تو کوئی ریاکاری نہیں عمل اور شیطان بدبخت اے بھی دسی ونیا شیطان نو سروکاری ہے ہی مومنہ نال کیونکہ اتھے آکھیا اس بار الہا میں تیرے بندیاں نو ورگلے ساں آواز قدرت آئی جیڑے میرے ہوشے نو تیری نہ منے سے او اسے کوشش لگا ہوئے جو مومنہ دے عمل تباہ کرا مومنہ دا کوئی عمل خالص بارگاہ خدا بندی ایک نہ جائے علی دا شیعہ جیڑا کم انجام دیندہ ہے لوگاں دی پرواہ نہیں کریں دا وہ دے میرے اس کام میں میرا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے چوتھی صفت علی دا شیعہ دی ورجا ثوابہو جدہ وقت نیک عمل کر باوے نا وقت پریشان نہیں ہوندہ سمجھ دے جو میرا یہ عمل محفوظ مقام تے پہنچ اس دے ثواب دی امید اللہ کو رکھ دے کیونکہ خالق نے دو فرشتے بہار اٹن ایک رقیب ایک عتید ایک نیکیاں لکھ دے ایک برائیاں پھر مومن تو کتنا خوش بخت ہے مومنت خدا دا لطف کتنا ہے نیکیاں لکھن والا فرشتہ مومن نیت کرے میرا اللہ میں ایک کام کرے ساں اجا عمل انجام دیتا نہیں حکم ہوندے میرا مومن نیت پہ کریں دے نہ میں عمل ایک لکھ چھوڑ ایو مومن خدا نہ خواستہ کوئی معصیت کر باوے حکم ہوندے حالے نہ لکھیں ہو سکتا ہے پشیمان ہو جائے ہو سکتا ہے معافی مانگ لوے روایات دا مطالعہ کر کے ویک کئی پاہر تک حکم ہوندے نہ لکھیں جدہ کئی پار گزر ویندے نہ تو مومن نہیں منگدا گناہ تو معافی اس وقت حکم ہوندے ہون لکھ لے اے میں اللہ دی رحمت تو مایوس ہے ہاں ثواب دی امید اللہ کو رکھ دے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَى عرابی آئے پیغمبر دی خدمت عرابی اس زمانے چس نو آکھیا ویندے دیہات دے دور دے علاقے رہنا اللہ آکھن لگا یا نبی اللہ میں توڑے اتے دین ایمان لے آیا توڑے خدا نو من لیا میرے کل دین سکھن دا زیادہ وقت کوئی نہیں مختصر انداز ہے میں نو دین یاد کراؤ تاکہ میں جاواں اس سے عمل کراں تے کامیاب ہو جاواں پیغمبر ایک صحابی نو آکھیا جا سورہ زلزال دی اس نو تعلیم دے جدہ انہاں دو آیتاں تے پہنچے نا صحابی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَى آدھے ٹھہر جا اے جڑیاں دو چیزاں پڑھیاں نہیں اے اللہ دا قرآن ہے آدھے ہاں آدھے میں دین سکھ لے تے چلا گیا پیغمبر پوچھیا صحابی کو لوں او عرابی جو دین سکھن آیا سکھایا آیا صحابی آکھن لگا یا رسول اللہ آیا دین سکھن آئی جلدی بڑی اجا تو میں پوری سورہ زلزال دی تعلیم نہیں دی تھی جدہ انہا آیتاں تے پہنچیاں میرے کل پوچھے سے اللہ دا قرآن ہے میں آکھیا ہاں آدھے میں نو کافی چلا گیا پیغمبر فرمایا خبردار نہ آکھ عجول آئی آیا آئی تا جاہل آئی واپس گیا ہے تا فقیہ بن کے واپس اللہ اکبر
یا رسول اللہ. پنجویں اور آخری صفت وخاف عقابہ، جدہ معصیت کرن لگے پھر اللہ دے عذاب ڈردا ہویا نظر آندا ہے. دیکھ رہے ہوندہ ہے بے خالق میں نو دیکھ رہے ہیں، گناہ دے نزدیک نہیں ویندا. اور مومن دی حالت ہی ہے کہ خوف و رجا دی حالت زندگی گزارے. نرا خوف تو بھی تباہی، نری امید جو میں تا 14 نو من لیا ہے تے نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، او بھی تباہی. نرا خوف اس گناہ گار ہے. آج کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں گناہ گار نہیں. گناہ دی وجہ تو رحمت خدا تو مایوس ہو گئے، اور گناہ کر لواں. معصوم فرمائیں دن اے بھی تباہی. ابو بصیر آئے معصوم 6ویں امام دی خدمت آ کے دسے ابو بصیر نے، مولا ہے تو اڈے منن آلا کسرت نال گناہ کر دے، علل اعلان گناہ کر دے، باعث سے ننگو آر ہے. مولا سمجھ گئے نا ہزارہ میل دور خالق نے ایسے روحانی معالج عطا کی تن. اس دی مرض سمجھی نے ابو بصیر نو نال علاج ہی دسیا نے. آکھیا نے ابو بصیر جدہ وطن دے واپس ونجے اس نو میری طرفوں پیغام دے میں، تیرا 6واں امام پہ آدھا ہی گناہ چھوڑ تیری جنت میں صادق ضامن. ابو بصیر پہنچے جدہ آ کے دسیا سنا وت پوچھتا ہی ہیں ابو بصیر سچ دسا میرے امام نے گل کی تھی، میرے بھی گناہ دی معافی ہے. ابو بصیر جدہ یقین دیوائے نا وقت گناہ چھوڑ دیتے جندہ حق غصب کی تو ایس واپس کی تس، جس تے ظلم اور زیادتی کی تھی ہوئی ایس اس کو معافی منگیس. ابو بصیر دے جدہ دا آخری ٹائم آئے ادھا سر آئی میری جھولی مسکرا کیا دے ابو بصیر میرے 6ویں امام اپنا وعدہ وفا کر چھوڑ، سچی دل نال توبہ کر. پھر جتنے اتھے موجود ہیں میرے سمیت مت سمجھے میں اعلان سن کے میں انہاں دے وقفیت دی وجہ تو اس مجلس سے چاہیاں. یہ توفیق خدا بندی ہے اور خالق سارے تے اتنا ناراض نہیں ہویا جو اپنی بارگاہ چ نہ آون دے وے. اور ساری ہدایت چاہندے اس مقام تے تیرا آ ونجنا، او خالق چاہندے اے میرا بندہ ہدایت پا کے جنت دا حقدار بن جائے. پھر وہ خالق دی ذات ہے جڑی جلدی راضی ہونے والی. اس صفحہ ذات بیٹھا کر جدہ ہنج لڑ پوی نا وقت بارگاہ خدا بندی اپنے ٹر گئے دی بھی معافی منگی کر، اپنے بھی گناہاں دی معافی منگی کر. کبیرہ کبیرہ گناہ دھوپ دن. ہی گل سنا کے میں صاحب پڑھ کے توڑی زحمت تمام. موسیٰ نبی دی قوم ٹر کے آئی موسیٰ کل. موسیٰ نبی نے آکھن لگے بارش نہیں ہوئی تے لوگ مر رہے ہیں، فصلیں نہیں ہوئیاں، جانور مر رہے ہیں، دعا منگو جو بارش نازل ہوئے. موسیٰ نبی آئے کوئی طور تے بارگاہ خدا بندی اچ کی تھی دعا، بار الہا بارش نازل فرما لوگ مر رہے ہیں. آواز قدرت موسیٰ تیری اس قوم اس گراں اس وسطی ایک گناہ گار رہن دے جس تے میں خالق غضب ناک ہاں، جتنے تک اس وسطی چراسی میں رحمت دی بارش نازل نہ کرے سا. فوراً اللہ دے نبی آکھیا بار الہا دا نام تاکہ اساں اس نو اپنی وسطی تو باہر کڑیے، اس کی وجہ نال دوسرے لوگاں تے عذاب نہ آوے. آواز قدرت موسیٰ ہے گناہگار اس دا نام تینوں دساں مینوں ستار العیوب کون سرے سی. ہے میرا گناہگار ہے جو میرا بندہ ہو سکتا ہے کدائی معافی مانگ لوے. موسیٰ نبی واپس ہے لوگاں پوچھیا جدہ جناب نبی نے سارا ماجرہ سنایا فوراً انہاں نام دا مطالبہ. اللہ دا نبی آدھے میں نے کوئی اللہ نام دسے جو تو انہوں دساواں. وہ گناہگار اسے محفل وچ بیٹھا ہی سندا سچے دل نال اٹھائیں تار ملائی اس بار الہا تو کتنا کریم ہے، میں گناہ نہیں چھڑیندا، تو میرے گناہاں دے باوجود اپنے نبی نو ہی میرا نام دسنا گوارا نہیں کرنا. میرے گناہ معاف کر، آئید بعد گناہ نہ کرے. سچے دل نال توبہ کی تیس اجا محفل منتشر نہیں ہوئی، لوگ نہیں کھنے جو اللہ دی رحمت نہ لے. لوگ ناراض یا نبی اللہ تساں کھے گناہگار بہر ویسی تے رحمت نازل ہو سی. اتھو تک کوئی گیا کوئی نہیں. موسیٰ نبی کو ہے طور تے آواز قدرت موسیٰ اس گناہگار جو سچے دل نال توبہ کر لئیے میں رحمت نازل کیویں نہ کراں. اتنی دیر لگ دی اس خالق نو راضی کرن واسطے. آگے انصاریان دے جملے
اور آگے انصاریان دا جملہ ہے جدا جناب موسیٰ دوسری دفعہ ہے نہ کوہ طور تے آکھن لگے بارے الہا پہلے ہائی گناہگار او دا نام نہیں دسیا ہون تو ہو گئے نو دے گناہ معاف ہون تو میں نو دا نام دستا جو گناہگار کون ہائی آواز قدرت ہے یو موسیٰ جدا گناہگار ہائی نام دسیا ہون تو پاک و پاکیزہ ہو چکا کتنا ستار العیوب ہے آج سانو کسے دا عیب نظر آونجے مومن دا اساں بندے انو سڑ سڑ کے ودے دا سیندے ہونے ہیں اور میرا دوست سادے ایسے عمال ہیں اگر ظاہر ہو ونجن خالق ستار العیوب ہے سارے گناہ تو پردہ ہٹاوے سارے سکے بھرا سارا جنازہ چاون تو انکار کر چکے تو کیسی ذات ہے تو بھی کسے مومن دا قدائیں عیب گناہ دیکھیں وصف سے شیطان چاہ کے کوئی گناہ کر باوے خدا ستار العیوب ہے تو بھی کس سے دے گے عیب نہ بیان کی تکار تو لوگاں دے عیب تے پردہ پیسے او خالق تیرے عیب تے پردہ پہ رکھسے یہ اس کی رحمت ہے جو انسان دے تے شامل حال ہے 5 صفتاں اور صادق آل محمد فرمائیں اے 5 صفتاں رکھن والا علی دا سچا شیعہ ہے یہ 5 صفتاں رکھن والا میں صادق آل محمد دا شیعہ بھی ہے اتنا کافی 2 آنسو ہیں جڑے اللہ نو بڑے پسند ہیں ایک وہ آنسو جڑا خوف خدا چاہے روایات دا مطالعہ کر علماء اخلاق فرمائیں ایک آنسو تنہائی اللہ جدہ خوف خدا چاہوی نا ایک خدا دے غضب دے سمندر نو ٹھنڈا کرن واسطے کافی 2 آنسو غم حسین دے چاہے ہوئے آنسو بڑی قیمت ہے تیرے اس آنسو دی عزادار بیٹھے ہو مولا حسین دنیا تے آئے کائنات دا رسول آئے سیدہ دے گھر حسین نو اچھا تے لیا خوش ہوئے پیغمبر تھوڑی دیر بعد رج رنے اللہ دا نبی بی بی آدھی ہیں بابا نواسیاں دی ولادت تنانے خوش ہوندے تو سرنے کیوں سوسو عزادارو کائنات دا رسول دیو میری دھی ہونے میں نو جبرائیل خبر دیتی ہے ایو تیرا حسین 61 ہجری دا محرم لکو دک سارا 3 دہاڑیاں دا بھوکھا تے پیاسا شمر دے خنڈے خنجر نال زبا ہو سی تسنا سن کے رنے ہو ماں نہ رنی ہو سی اجرکم اللہ رج رنی ہے سیدہ عزادار بیٹھے ہو میں آدھا ماں تو سن کے رنی ہے حسین دی ابتدا ہونا ہے دنیا تے پتہ نہیں اس بہن دی کیویں نبی ہو سی جڑی 70 قدم تے کستا وے دی رہی درویاں دے کیا دیئے عمر ابن سعد چھڑا لے میرا تسا بھرا ہے اجرکم اللہ سن سو عزادارو ادھی ہیں بابا جدہ میرا اے حسین پیاسا زبا ہو سی تسا ہو سو رسول دے نہیں میری دی میں نہ ہو سا علی حسین علی بھی نہ ہو سی حسن بھی نہ ہو سی علی بابا میں ہو سا کہ نات رسول فرمائیں دے میری دی سادے چو کوئی نہ ہو سی کلہ ہو سی حسین اجرکم اللہ جدہ سنیے سے نہ کلہ ہو سی میں تسا آزاداران دا مقام دسنا چاہنا اس سے لے پریشان ہو کیا دیئے ہیں بابا وقت میرا حسین جو کلہ ترے دہاڑے اندہ بھوکھا تے پیاسا شمر دے خنجر نال مظلومیت نال زبا ہو سی ہیں بابا وقت میرے حسین نو روسی کون اجرکم اللہ اسا تو ہومنا کوئی نہیں کائنات دا رسول فرمائیں دے میری دھی گھبرا نہیں اللہ ایک ایو جئی قوم پیدا کرے سی جڑے آرام بھلا کے مٹیاں تے بہ کے تیرے حسین نو روس دے اجرکم اللہ سنے اسنا آزادارو بات پوچھ دیا ہیں بابا وہ جو میرے حسین نو روسن انہوں نے مل سی کیا اجرکم اللہ کائنات دا رسول فرمائے دے میری دھی میں انہوں دی شفاعت کرے سا سن سو عزادارو بابے دی شفاعت دا سن کے آدھی بابا مت میں وعدہ کریں دیا جتنے تک میں حسین دے عزاداران دی شفاعت نہ کرے سا اتنے تائیں میں زہرا جنت داخل ہو سا میں آدھرانا ہو نوجوان یہ جائے گناہ نہ کر تیرے میرے گناہ بخشاون واسطے بطول جنت دے دروازے تے رکڑا پوے اگے بہوں کھڑائیے مسلمانہ اجرکم اللہ بہار اج 5ویں معصوم دی حدیث موجود ہے جناب سیدہ دی سواری جدہ آسی نا میدان معاشر ہزارہا لکھ ملکہ نال حکم سی او آدھے معاشر سر جھکا لو اکھ
اکھاں بند کر لو میری کنیز میدان معاشر بیان دیئے سارا معاشر سر جھکا لے سی حکم سیو میرا حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ تو بھی سر جھکا کر اکسی باری نا میری تدھیئے اجرکم اللہ آواز قدرت سی جیڑے رنگ چاندی پئیے برداشت نہ کر سکتے اجرکم اللہ عزدار بیٹھے ہو ایک ہاتھ سے جو سی حسین دا زخمی کمیر بے ہاتھ سے عباس دے کٹے بازو آکے عرش دا پاوا نپے سی اکسی میرا اللہ میرے پتران دا کیڑا قصورا اجرکم اللہ مرحبا آکے سیدہ جنت دروازے تے روکوے سی بھرے معاشرج کرے سی نگاہ ویک سی ہنت حسین دے عزادار گناہاں دی وجہ نال جہنم دا پروانہ فرشتے جہنم میں چلے کے جا رہے نہ اکسی بار الہی نہ دی شفاعت کر بارگاہ خدا بندی ایک سیدہ سوال کرے سی اکسی ہے میرا اللہ میرا نام فاطمہ نہ یہ رکھے اجرکم اللہ اور فاطمہ دا مطلب کیا ہے اپنے شیعہ محباں حسین دے عزادارانو جہنم تو بچاوڑ والی پوچھ سی بار الہ میرا نام فاطمہ نہ یہ رکھے دعا سوال کر کے اکسی تو اپنے وعدے ہیں چیز سچائیں آواز قدرت اسی ہاں میری کنیز میں تیرا نام فاطمہ رکھے آئی میں اپنے وعدے ہیں چیز سچا ہون اکسی ہیں بار الہ ہنت میرے حسین رومن آلے نہیں جہنم میں کیوں جا رہے ہیں اس وقت حکم خدا بندی اسی او میری کنیز آج ویک بھرے معاشرچ انبیائی موجود ہیں اوصیاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں ملائکہ موجود ہیں بھرے عالم دے سامنے حسین دے عزاداران دی شفاعت کر لوگانو پتہ لگے تے زہرا دا مقام میں اللہ دے نزدیک کتنا ہے اجرکم اللہ تیرے آنسو دی بڑی قیمت اور عزادار بیٹھے ہو علامہ نکن فرمائندن اسا مٹیاں تے بے کہ کدائیں نہ روائیں ہاں اگر رومن دے میں نہ حسین دے بعد حسین دیاں بہنہ نو رومن دے میں نہ حسین دے بعد حسین دے پتر سجاد نو عزادار بیٹھے ہو ڈیوٹی آئی ظالمہ دی سن دے پیاوے سید زادے کولو بھئی کوئی پردادار روے تازیانے مرائے عزادارو کربلا تو لے کے کوفہ تو شام ظالم بہنات دیانو تازیانے مارے نا آنکھیں نا باغی دیاں بہنا نہ رو اجرکم اللہ پابندی آئی تھا اولاد علی تھے پابندی آئی تھا حسین دیاں تے بہنا تے تو جتے کوئی پابندی نہیں رج کے رنے کرو زندگی دا نہیں پتا اس آنسو دی قیمت دا پتہ لگ سی اگلے جہان جدہ دنیا چھوڑے سے بس عزادارو چند جملے زینب عالیہ کربلا تو لے کے شام تک نہ کہیں منظر تے پانی منگے نہ کہیں منظر تے کھانا منگے یا چادر منگیس یا بھرا رومن منگیس اجرکم اللہ سکھ دی گئی تے رومن کہیں نہ دیتا جدہ شام فتح کر لیس نا عزادارو ظالم سڑے سید سجاد نو سجاد تو نہیں قیدہ رہا ان تو دی مرضی اتھرو وطن والجلو جدہ یہ اطلاع آکے لیتیس نا پھوپی نو زینب عالیہ آدھی سجاد نو آکھی میں مدینے نو ایسا پہلے ایک مکان خالی کراوے میں راج کے بھرا دا ماتم کرنا ہے اجرکم اللہ نوجوان گل نہ سمجھے سن پردے جو بیٹھی ہوئی ہیں میری بہنا اس جملے تو صحیح واقف ہیں عزادار بیٹھے ہو کوئی گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے جدہ کہیں بہن دا بھیرا دنیا تو ٹور ونجے نا کلیاں بے کے بہن جتنی رو لوے او دی حسرت نہیں مٹ دی جتنے تائیں ہمسائیاں رشتہ دار او دی گلے جبائیں پا کے نا آکھن جو تیرے بھیرا دے ودے ارمان اجرکم اللہ سکھ دی ودی آئی علی دی دی آکھے اس میں پہلے بھیرانو راج کے روساں شام دی عورتاں آمین میں نو پرچاوین شام دی عورتیں پرچیں دی رہیاں بچ گئیاں بیویاں پرچیں دی رہیاں اصغر دی مانو آکھے نا تیرے اصغر دے ودے ارمان اکبر دی مانو آکھے نا تیرے اکبر دے ودے ارمان زینب نو جو آکھے نا تیری جوڑی دے ودے ارمان آکھیا میں نو جوڑی دا نا آکھو میں نو آکھو تیرے حسین دے ودے ارمان اجرکم اللہ برادہ ماتم ٹور پہ کافلہ اتھیا کھڑے کافلہ جتھو دو رستے ایک رستہ سدھا مدینے
ایک کربلا جو پوچھے سجاد ہیں پھوپھی اماں سدھا مدینے ونجنے یا کربلا جو ہو کے ادھی سجاد میں جتا بھیرا دی لاش تو گزریم میرے ویر دی لاش دھوپ دے پئی آئی میں ون کے ویکھنے میرے حسین دیا قبران کی ہو جائیں سونیاں بڑیاں اجرکم اللہ قافلہ کربلا آیا 3 دن یا 7 دن اٹھے ماتم بس عزادارو وین دے قریب آواں قافلہ ٹر پہ جدہ مدینے دے قریب آئے نا قافلہ تو آدھے جی کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہو سن تعلیم دے سلسلے نوکری دے سلسلے پردیس راندن عزادار بیٹھے ہو جدہ انسان کچھ عرصہ گزارن دے بعد پردیس وطن تے ولے نا جو انسان دا وطن قریب آوے وہ دا دل خوش ہوندہ ہے میں ویسا سفران دے مشکلات دا سیساں سجنہ کل حال پچھساں او دوکے دے غیور عزادارو عجیب کیفیت ہے کربلا دے اس لٹی ہوئے قافلے دی جیویں قافلہ قریب آندہ گیا ہے علی دی دھی کلثوم دا نو ہے آدھی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا او نانے دا مدینہ سانو قبول نہ کریں اسا تیرے جراحن دے قابل نہیں رہ گئی اجرکم اللہ بسم اللہ قبلہ آ جاؤ ممبر تے اجرکم اللہ مالک تو آنسو قبول فرماوے عزادار بیٹھے ہو قافلہ پہنچ گیا ہے مدینے دے باروں سید سجاد سجے بشیر میرے قریب آ جناب بشیر قریب آئین توجہ میرے پاس ہے بسم اللہ قبلہ بس ایک وین اور ممبر قبلہ دے حوالے زیادہ دیر نہیں بہاونا انہ دا یہ انتظار ہے سید سجاد سجے بشیر میرے قریب آ جناب بشیر قریب آئین پوچھے نے بشیر دسا تیرا بابا شاعر ہی تو شیر جاننا یاد ہے ہاں مولا سید سجاد آکھے ونج مدینے دے لوگن دسا مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے اجرکم اللہ عزادار و سیاہ علم چائس مدینے دی انگلیاں جلان کر کے ودا دے لوگو مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے اجرکم اللہ او جوانو اعلان کریں در گئے اگو اکبر دے سینگے آگے نہ پچھ دیں دسا اکبر والے آیا کوئی نہ آدھے آمدن خیر دیوے اکبر کربلا مارے گئے قاسم دے سینگے اولو محمد دے سینگے آدھے سارے مرد مارے گئے یا میں بچیاں یا میرا باقیر اجرکم اللہ او جوانو جیویں لوگنو پتہ لگے لوگو دائی ٹورن جدے قافلہ لے کے سید سجاد مدینے دے باہر بیٹھے آئے نا بشیر اعلان کریں دا ودا ایک چھوٹے جائے بچے آو کے بشیر دا دامن حلائے آدھے اعلان کرنا لا منت لا ایو اعلان سادے دروازے تے گار آدھے بچہ تو کونے آدھے میں عباس دا پترہ اجرکم اللہ جیلے داکھے مدینے دے سردار واللہ آدھے میری دادی امال بنین بے جیلے دروازے تے تینو سدین دیئے ایو اعلان سادے دروازے تے گار اجرکم اللہ بشیر جلدو یا امال بنین دے دروازے تے آئے پوچھ دیئے بی بی اعلان کرنا اللہ تین جو آکھے مدینے دے سردار واللہ آدھے مدینے دے سردار تا میرا حسین دسا حسین والے یا کوئی نہ آدھے بی بی آمدن خیر دیوئی حسین کربلا مارے گئے ہون پوچھ دیئے حسین جو کربلا مارے میں نو دسا اچھے کوئی عباس ہوئی ہو آدھے بی بی کوئی تنائی ہوتا حسین دا سکا برائی آدھے وقت کیوے منہ غازی جیندہ ہوئے حسین مارے اجرکم اللہ تھوڑی جی آواز بدھاوے عزادار بیٹھے آدھے بی بی آمدن خیر دی ہوئی عباس مارے گئے او دو کیا لے ہوں جدا پتہ لگے جو میرا غازی لہ گیا منہ پھر گیا کربلا لباس سے نسا کیا ہے عباس نسا کیا ہے حسین وین کر گیا دیا ہائے زینب تیرا بردہ او تیرے بردہ اجرکم اللہ
اجرکم اللہ عزدار بیٹھے بس آخری جملے ممبر قبلہ دے حوالے ہون علی دیا دھیاں نانے دی قبر دے آئیے زینب عالیہ کیا دی کھڑی ہے نانا تیری دھی دیا دھیا نانا میں دسن آئیا حسین مرائیا نانا ساڑے بچے ذبح ہو گئے اجرکم اللہ عزدار بیٹھے پیغمبر دی قبر نال کھجور دا درخت عالیہ پیشانی دے گیا یہ جملے حسین بخش جاڑا پڑھیا ہے مجمع بیٹھا ہویا ایک بزرگ دے جاڑا صاحب جدہ کوئی تھکا ہویا مسافر آوے او کانڈ دی ٹھیک لے دے تو ساکھیا عالیہ پیشانی دے گیا جاڑا صاحب دے کانڈ دی ٹھیک لے دے جن دی کانڈ سلام عالیہ کربلا تو شام تازیہ لے اجرکم اللہ مرحبا سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو نانے دی قبر چھوڑی اسماء دی قبر دے آئی آگیا دی اماں قبر تو باہرہ اماں تینو ہی کو تازیہ نہ لگائی قبر تے وین کریں دی رہی آوے اماں میری کانڈوے کھمیں شام اجرکم اللہ بس آخری جملے ماں دی قبر چھوڑیے سوارس دے گھر رہیے او دو کے آلیوں آکے حال لے دی کھڑیے آدھی کھڑیے عبداللہ میرا حسین مارے اگے عبداللہ میرے غازی دے بازو کلم ہو گئے عبداللہ اکبر دے سینے چ برچی بھج گئی سارے سجنہ دا دسے عالیہ چپ کر گئی ہے عبداللہ پوچھ دے زینب ہر کہیں دا دسائی میری جوڑی دا نہیں دسیا کیا میری جوڑی وفا نہیں کی دیا زینب آدھی عبداللہ جوڑی وفا کی دیا ہون پوچھ دے زینب او میں نو دسا آخری لے کوئی گلی کریں دے آئے یا کوئی نہ او جوانو آخری لے دی گل دنا آیا زینب دے دوئے ہاتھ بلند ہوئے آدھی عبداللہ جوڑی سلام دے دیا ہوئی زینب دے ہاتھ بلند ہوئے عبداللہ غش کر کے ڈھائے گیا ہے جدہ غش تو وفا کا ہویا ہے زینب آدھی عبداللہ حسین دا دسم اتنا نہیں رنا غازی دا دسم اتنا نہیں رنا جوڑی دے سلام غش کر گیا ہے عبداللہ دے زینب میں جوڑی نو نہیں ہوتا ہے سلام واسطے ہاتھ بلند کی دیلا او زینب تیریاں گسنیاں ہوتے رسیاں دے داغ آدھیے